بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپریشن تھیٹر میں تھی، میرا آپریشن ہو چکا تھا۔ میں نے بہت پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے جب تک مجھے یہ خبر سنائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا اداس۔ اگر تو اپنی خواہشات کو دیکھتی تو میں بے حد خوش تھی، اور اگر اپنی ساس کی باتوں کے بارے میں سوچتی تو بے حد پریشان ہو جاتی۔ وہ تو پہلے ہی مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ اب جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ لیکن اس وقت یہ سب کچھ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے جیسے ہی ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرا بھی بہت زیادہ بی پی ہائی تھا۔ میری بیٹی گھر والوں کو دے دی گئی، مجھے بہت زیادہ فکر لاحق تھی۔ حالانکہ طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ شاید میری طبیعت کی خرابی کی وجہ بھی یہی تھی۔ جیسے ہی میری طبیعت کچھ سنبھلی، میں نے سب سے پہلا سوال نرس سے یہی کیا تھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو تمہارے گھر والے لے گئے ہیں، لیکن عجیب قسم کی عورت ہے تمہاری ساس۔ بیٹی کا سنتے ہی اس پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نرس وہاں سے چلی گئی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ہی میں سوچ رہی تھی۔ ابھی مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ میں اس وقت ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اپنی گردن ذرا سی موڑی اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر سامنے کھڑے شخص پر جیسے ہی میری نظر پڑی میری تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی… میرا نام فریحہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن تینوں بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ تینوں بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ ہماری فیملی میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن میں پڑھنا چاہتی تھی۔ میرے دادا اس بات کے لیے راضی نہیں تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، انہوں نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے، اس لیے گھرداری سیکھیں۔ میری دو پھپھیاں وہ بھی بالکل ان پڑھ تھی۔ چچا اور ابو دونوں ہی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ چچا کی بھی دو بیٹیاں تھیں، انہوں نے بھی صرف مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسکول ہی نہیں جانے دیا گیا۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اسی لیے میں اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ابا سے منت سماجت کی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ مڈل کروانے کے بعد دادا کے کہنے پر مجھے بھی اسکول چھڑوا لیا گیا، لیکن میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میرے سب سے بڑے بھائی جو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، مجھے اس حالت میں دیکھ کر دادا اور ابا کو منانے میں لگ گئے کہ اسے پڑھنے دیا جائے۔ ہاں، ہم اسے شہر نہیں پڑھنے بھیجیں گے، یہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول ہے، وہ ہمارے محلے کے ماسٹر صاحب کی بیٹیوں نے گھر میں ہی کھولا ہوا تھا، وہاں گاؤں کی کچھ لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی تھی۔ بڑے بھائی نے مجھے بھی اسی چھوٹے سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ اسکول زیادہ بڑا تو نہیں تھا، اور نہ ہی پڑھانے والے اساتذہ زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ ماسٹر صاحب کی دونوں بیٹیوں نے ایف اے کیا تھا اور اسکول کھول لیا، لیکن میں محنتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی اور میٹرک میں اپنی پوری تحصیل میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی۔ میری اتنی اچھی پوزیشن دیکھ کر پورا محلہ مجھ پر رش کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور باقی گھر والوں کا بھی سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا۔ اب میرے چچا چاہتے تھے کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، حالانکہ ابا اور دادا ابھی بھی میری تعلیم کے خلاف تھے، جبکہ بڑے بھائی اور چچا کے زور دینے پر مجھے شہر کالج میں داخل کروا دیا گیا۔ میں نے کالج سے آئی سی ایس کیا اور بہت اچھے نمبرز حاصل کیے۔ میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی بھیجنے کے لیے میرے گھر والے راضی نہیں تھے، اسی لیے مجھے پرائیویٹ کالج میں داخل کروا دیا گیا۔ اب گھر والوں کا اعتماد مجھ پر بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے جو لوگ پہلے میری تعلیم کے خلاف تھے اب وہ بھی چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں۔ سب کے محنت اور کوششوں کی وجہ سے میں نے بی ایس بہت اچھے جی پی اے میں پاس کیا تھا۔ میں آگے ایم فل کرنا چاہتی تھی، لیکن انہی دنوں میرے گھر والوں پر میری شادی کا بھوت سوار ہو گیا۔ میرے دادا چاہتے تھے کہ چچو کی بیٹیوں کے ساتھ ہی میری بھی شادی کر دی جائے۔ چچو کا بڑا بیٹا انجینئر تھا۔ ہم لوگ اور چچو لوگ چونکہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، بچپن سے لے کر اب تک بڑے ہونے تک مجھے یہی سبق دیا گیا تھا کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، اسی لیے ہم ایک دوسرے کو بہن بھائی ہی سمجھتے تھے۔ لیکن جب چچا نے میرا رشتہ مانگا، مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا،
کیونکہ میں اپنے کزن فیروز سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اسے ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا تھا اور اسے بھائی ہی بولتی تھی۔ یہ بات اس کے لیے بھی مشکل تھی کیونکہ وہ اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور میں اس کی رازدار تھی۔ اسی لیے ہم دونوں نے طے کر لیا کہ ہم دونوں آپس میں شادی نہیں کریں گے۔ چچا اور ابا کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا کیونکہ میرے کزن نے کہہ دیا تھا کہ میں ہمیشہ سے اسے چھوٹی بہن سمجھتا آیا ہوں، اسی لیے اب اس سے شادی کیسے کر لوں۔ ادھر چچا اور ابا راضی نہیں تھے۔ میں تو خاموشی ہی پکڑ چکی تھی۔ میں نے نہ ہی نہ کی اور نہ ہی ہاں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ فیروز بھائی سب کچھ ہینڈل کر لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ثابت قدم رہے اور اس لڑکی کے ساتھ رشتے کی بات کی جسے وہ پسند کرتے تھے۔ فیروز بھائی کا ان کی کلاس فیلو کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اب گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ بہت سے رشتہ داروں میں پڑھے لکھے لڑکے تھے، لیکن وہ فیروز جیسا لڑکا ڈھونڈتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہماری بیٹی پڑھ لکھ گئی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ رشتے دیکھے لیکن میرے لیے انہیں کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آیا۔ دادا کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ضروری نہیں کہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے تو اس کو لڑکا بھی پڑھا لکھا ہی ملے، بس شریف ہونا چاہیے، خاندانی ہونا چاہیے اور بیٹی کی شادی کر دو۔ کئی دفعہ اس بات پر چچا جان اور بڑے بڑے بھائی کی دادا سے تکرار ہوئی۔ پھر ایک دن ہی ہمارے محلے میں ایک آدمی نے، جو کہ دادا کے بہت گہرے دوست تھے، انہوں نے ایک رشتہ بتایا۔ وہ لڑکا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے FA کیا ہوا ہے اور اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ دادا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میرے بھائی اور چچا اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ لیکن دادا جب اپنی پر آ جاتے وہ کہاں کسی کی سنتے۔ انہوں نے میرا رشتہ فواد کے ساتھ طے کر دیا۔ فواد دوسرے علاقے کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ دادا کا وہ بہت دوست تھا جو یہ رشتہ کروا رہا تھا۔ دادا اس پر بہت زیادہ یقین کرتے تھے۔ دادا نے ہر چیز اس پر چھوڑ دی اور بولے کہ بس لوگ شریف ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ گارنٹی دی کہ بہت اچھے لوگ ہیں، شریف بھی ہیں اور لڑکا بھی بہت نیک ہے۔ گھر والے جب میری منگنی کرنے کے لیے گئے، بھائیوں پر تو دیکھ کر ہی سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا کسی بھی طرح میرے قابل نہیں ہے۔ مجھے بھی اس رشتے پر اعتراض تھا کیونکہ میں اپنی یہ کزن کو پسند کرتی تھی۔ یہ میری پھپھو کا بیٹا تھا جو پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کے پاس اس وقت کوئی جاب نہیں تھی۔ لیکن یہ بات میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ بات بتا دی تو میرے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ نہ جانے میرے ساتھ کتنی لڑکیوں کے لیے تعلیم کے راستے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کے لیے پسند کی شادی کرنا گناہ تھا۔ میں بس یہی گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے کیے رشتے پر راضی ہو گئی تھی۔ حالانکہ لڑکے کی تصویر دیکھتے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح زندگی گزاروں گی۔ وہ نہ تو شکل و صورت کا اتنا اچھا تھا، نہ ہی پڑھا لکھا تھا، پرسنالٹی بالکل زیرو تھی۔ لیکن دادا جان اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے کہ اگر میرے بھائی وہاں پر میرے رشتے کے لیے نہ مانے تو وہ دادا کا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ دادا کی اس دھمکی کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہو گیا۔ میں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ دونوں اطراف سے منگنی ہو چکی تھی، لیکن میرا دل وہاں شادی کے لیے نہیں مانتا تھا۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ مجھے اپنی قسمت کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے اور چپ چاپ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے میں فوراً سے فواد کے ساتھ شادی کے لیے دل سے راضی ہو گئی۔ جب میری اور فواد کی شادی طے ہوئی، میری ایک کزن کی مدد سے فواد نے میرے ساتھ بات کرنا چاہی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں شادی سے پہلے اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کزن کے فورس کرنے پر میں نے فواد سے 1-2 دفعہ ٹیکسٹ میسج پر بات کی۔ بات چیت کرنے سے مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ فواد اچھا لڑکا ہے۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ صحیح، لیکن دل کا کافی اچھا ہے۔ میرے بارے میں اکثر میرے بھائی امی پریشان رہتے تھے کیونکہ میرے سسرال والوں میں سبھی لوگ ان پڑھ تھے۔ ان کے بات کرنے کا طریقہ، ان کے رہن سہن کا طریقہ، سب چیزیں ہماری فیملی سے بالکل الگ تھی۔ لیکن دادا کو لگتا تھا کہ وہ بہت شریف لوگ ہیں، اسی لیے میں وہیں خوش رہوں گی۔
ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے ماں کو تسلی دی کہ جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس لیے آپ کو رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے خاندان میں بیٹیوں کو اتنا حق ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی بتا دیں یا ان سے ان کی مرضی پوچھ لی جائے، تو پھر کیا فائدہ رونے دھونے کا؟ کیونکہ آج تک بہت سی لڑکیاں ایسی قربانیاں دیتی آئی ہیں، اور میں بھی دوں گی، اپنے گھر والوں کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے، اور ان لڑکیوں کے لیے جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہیں۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نہ کروں گی تو دادا جان آپ کو بھی اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس دن مجھے گلے لگا کر امی خوب روئی تھی۔ کچھ ہی دن بعد میری اور فواد کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ ادھر چچا کے بیٹا اور بیٹی دونوں کی شادی تھی۔ چچا کی بیٹی ان پڑھ تھی، لیکن وہ میرے دور کے تیزات کے ساتھ بیاہ کر کے جا رہی تھی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن ہاں اس کے گھر والے بہت اچھے تھے۔ اس کا اپنا باہر کاروبار تھا اور وہ کافی کھاتے پیتے خاندان سے تھا۔ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کوئی خوبصورت ہو یا بدصورت، نصیب اس نے اپنا ہی لینا ہوتا ہے۔ میں جو خوبصورتی میں بے مثال تھی، میری گوری رنگت، میری خوبصورت جھیل جیسی آنکھیں، لمبے سیاہ بال جن کی ہر وقت میں پونی ٹیل بنائے رکھتی تھی اور اپنے آپ کو خوب سجا سنوار کر رکھتی تھی، جبکہ چچا کی بیٹی معمولی شکل و صورت کی تھی اور صرف مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کا نصیب اس کے ساتھ تھا اور میرا میرے ساتھ۔ آخرکار ہماری شادی کا دن آ گیا۔ میں جیسے ہی بیاہ کر کے اپنے سسرال پہنچی، عجیب طریقے سے مجھے ویلکم کیا گیا۔ کوئی بھی مجھے گاڑی سے نہیں اتارنے آیا تھا۔ میرے شوہر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ نہ کسی نے پھول گرائے اور نہ ہی کسی نے ویلکم بولا تھا، بلکہ ہر بندہ ہی اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ بارات میں بھی بہت زیادہ لوگ گئے تھے، لیکن کسی ایک کو بھی اتنا خیال نہیں آیا کہ نئی نویلی دلہن کو گاڑی سے اتار کر کمرے تک لے جائیں۔ میں خود ہی اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چلتی ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ شوہر بھی مجھے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ فواد سے ایک دو دفعہ بات کر کے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ فواد دل کا برا نہیں ہے، لیکن شاید اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے میں سجے دھجے روپ میں بیڈ سے ٹیک لگائی بیٹھ گئی۔ مہمان آئے، کچھ بچے میرے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے۔ نہ جانے کہ ان بچوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرا اکیلا پن کچھ دور ہوا۔ وہ بچے مجھ سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، سنایا بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ تبھی دوسرے نے سوال کیا، ارے ہمارے فواد بھائی تھوڑا پڑھے لکھے ہیں، اب ہم آپ کے پاس پڑھ لیا کریں گے۔ میں ان کی معصومیت پر مسکرا دی تھی۔ گھر کا ایک فرد بھی میرے پاس نہیں آیا تھا، نہ ہی کسی نے مجھ سے کھانے پینے کا پوچھا، نہ ہی حال احوال پوچھا تھا۔ میرے شوہر کے 2 بھائی تھے اور 4 بہنیں۔ چاروں بہنیں بھی وہیں پر گھر میں گھوم رہی تھی، اور بھابیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ بھابیاں دونوں ہی الگ تھی، جبکہ 2 نندیں شادی شدہ تھی اور 2 ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ لیکن کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ کوئی 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ میں اکیلی بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بھاری لباس میں کب تک ایسے بیٹھی رہوں گی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے میرے کپڑے کہاں سے ملیں گے، کیونکہ میرے جہیز کا سارا سامان اور کپڑے 2 دن پہلے یہاں پہنچ چکے تھے۔ اب میں جانتی نہیں تھی کہ وہ سب کچھ کہاں ہے، کیونکہ مجھے جس کمرے میں بٹھایا گیا تھا اس کمرے میں 2 چارپائیاں بچھا کر ان پر بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی۔ میرا نہ ہی اس کمرے میں سامان تھا اور نہ ہی فرنیچر۔ میں بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ تبھی ایک عورت کمرے میں آئی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری بڑی جیٹھانی ہے۔ تبھی اس نے کپڑوں کا جوڑا میری طرف بڑھایا اور بولی، یہ چینج کر لو۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو منہ دکھائی کی رسم بھی نہیں ہوئی اور کپڑے چینج کرنے کا بول رہے۔ تبھی دروازے سے آتی میری ساس پر نظر پڑی۔ وہ بولی، بدل لے کپڑے، فواد تو باہر کام کرنے میں لگا ہے، کل ولیمہ ہے تو ولیمے کا انتظام بھی تو کرنا ہے۔ میں نے وہ کپڑے اٹھائے اور واش روم میں گھس گئی۔ واش روم جا کر میں جی بھر کر روئی تھی۔ پہلے دن ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آگے کی زندگی میں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات اسی طرح سے گزر گئی۔ فواد کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ کچھ نیا کمرہ تھا، نیا گھر، یہاں بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے میں کبھی اکیلی کمرے میں سوئی نہیں تھی۔
بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو فواد کو کمرے میں دیکھ کر میں جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تبھی فواد بولے، معاف کرنا، رات امی کا حکم تھا کہ مجھے باہر کام کروانا ہے کیونکہ ولیمے کا سارا انتظام کرنا تھا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ اس کے بڑے بھی 2 بھائی ہیں اور 2 بہنوئی بھی تو ہیں، باپ بھی اچھا خاصا ہے، تو کیا سارے انتظامات اس نے ہی کرنے تھے؟ لیکن خیر، کام تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ تبھی میں فواد سے بولی، کوئی بات نہیں، اس دن میری چھوٹی نند کی شادی اور ہمارا ولیمہ تھا۔ ولیمے پر گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن میری ساس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ شادی سے اگلے دن ہی لڑکی اپنے میکے چلی جائے، 1-2 دن میں آ کر یہ فواد کے ساتھ مل جائے گی۔ اس وقت بھائیوں کو بہت عجیب لگا، میرے سر پر پیار دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے خود بخود آنسو چھلک پڑے تھے، کیونکہ یہ رسم تھی جو برسوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی کہ شادی کے اگلے دن لڑکی کو اس کے دلہا کے گھر لے جایا جاتا تھا۔ لیکن خیر، ہر گھر کی اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں، یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی۔ ابھی شادی کو 3 دن تھا، میری ساس میرے کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے چارپائی بچھا لیتی۔ فواد ڈرتا ڈرتا کمرے میں آتا، اسے لگتا جیسے اس کی اماں اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ کمرے میں آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فواد مجھ سے محبت کرنے لگا۔ ان 2 دن میں نہ جانے کیوں مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی۔ میں جو شادی سے پہلے اسے دیکھ کر بہت مایوس ہوئی تھی کہ یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن دل کا بہت اچھا تھا، بہت سیدھا سا، زیادہ ہوشیاری اس کے اندر نہیں تھی۔ میں اس کی جیون ساتھی بن کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میری تعلیم ایک سائڈ پر، لیکن شوہر کا احترام ایک سائڈ پر تھا۔ میں نے اس دن ارادہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کا ہر حکم بجا لوں گی، میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گی۔ کیا ہوا اگر یہ پڑھا لکھا نہیں، کم سے کم احساس تو کرتا ہے۔ لیکن اس کے احساس کا کیا فائدہ تھا جب وہ ایک ایک بات اپنی ماں کی مانتا، جیسے وہ کہتی ویسے وہ کرتا، لیکن مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ ابھی شادی کا 3 دن تھا کہ کسی نے زوردار آواز سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فواد نے مجھے جگایا کہ دروازے پر دیکھوں کہ کون ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میری ساس دروازے پر کھڑی تھی اور بولی، مہارانی صاحبہ، اب تک سو رہی ہو؟ اٹھ کے ناشتہ بنا لو، میری بیٹیوں کو صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں ہی ناشتہ بناتی تھی اور سارے کام کرتی، لیکن اب بوڑھی ہو گئی ہوں، بیٹے کی شادی کر دیا، کوئی تو فائدہ ہو، اٹھ کے سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں جٹ گئی۔ سب کے لیے ناشتہ بنانے کے بعد سارے برتن سمیٹے اور پورے گھر کی صفائی کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ فواد کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں اتنے کام کر رہی ہوں، کام کرنے سے ویسے بھی انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر خوشی خوشی سارے کام نپٹا دیے۔ اپنے گھر اتنے لاڈ پیار سے پلی تھی کہ کبھی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور ہمارے گھر تو صفائی کرنے والی اور کپڑے دھونے والی آنٹی آیا کرتی تھی جنہیں ہم تنخواہ دیا کرتے تھے۔ یہاں تو سارے کام خود ہی کرنے تھے، لیکن مجھے اپنے سسرال والوں کے دل جیتنے تھے، اسی لیے میں سارے کام خوشی خوشی کر دیتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میری ساس اور نندے ذرا ذرا سی بات پر مجھے تانے دینے لگتی۔ تھوڑے دن بعد مجھے پتہ چلا کہ فواد کوئی کاروبار نہیں کرتا، بلکہ اس نے تو 2 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں جن کو سنبھالتا ہے، جبکہ دوسرے بھائی اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں۔ ان بھینسوں کا دودھ بیچتا اور جتنے بھی پیسے ہوتے لا کر ماں کے ہاتھ میں تھماتا، اور اس کے بعد 20 یا 30 روپے لینے کے لیے بھی ماں کے آگے ہاتھ پھیلاتا۔ ماں کا دل چاہتا تو دے دیتی، نہیں تو کہہ دیتی کہ میرے پاس نہیں ہے، کماتے ہی کتنا ہو۔ لیکن میں پڑھی لکھی تھی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی، میں نے نوکری کرنا چاہی۔ میری ساس اس کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن میں نے فواد کو راضی کر لیا۔ فواد بھی مجبور تھے کیونکہ وہ مجھے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے نہیں دیتے۔ اب میرے بھی کچھ اخراجات تھے، اپنے میکے والوں کے سامنے مجھے اپنے شوہر کی عزت رکھنی تھی۔ آخرکار وہ میرا سرتاج تھا۔ میں نے ایک اسکول میں جاب شروع کر لی، لیکن اسکول جانے سے پہلے مجھے گھر کے سارے کام نپٹانا ہوتے، کیونکہ میری ساس نے جاب کرنے کے لیے یہی شرط رکھی تھی کہ کسی بھی کام کو میں نے اور میری بیٹیوں نے ہاتھ نہیں لگانا۔ میں جلدی جلدی صبح ہوتے ہی اٹھ جاتی اور مشین کی طرح سارے کام نپٹانے میں لگ جاتی، لیکن میری ساس اور نندو کے تانے ویسے کے ویسے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا ناپسند کرتی تھی، جبکہ
मेरी दूसरी दोनों जेठानी अपने घर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास और नंदू को ऐसे महसूस होता कि फवाद को मैंने अपनी मुट्ठी में लिया है, हालांकि फवाद अभी भी अपनी माँ का हर हुक्म बजा लाते। मुझे नौकरी करने की इजाज़त सिर्फ इसलिए मिली थी कि मैं जो कमा कर लाऊंगी वो भी उन्हें मिलेगा, लेकिन मैं उसमें से आधे पैसे सास को दे देती, आधे खुद रख लेती। उन्हें इस बात पर एतराज़ था। पूरे मोहल्ले में उन्होंने ये बात लोगों को बताई थी कि सुबह उठते ही मैं स्कूल चली जाती हूँ, सारा काम मैं और मेरी बेटियाँ करती हैं, हालांकि मैं सारा काम खुद ही करके जाती। अपनी नंदू को नाश्ता भी बना कर दे जाती, फिर भी उनके नखरे आसमानों पर थे। फिर मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, ये बात मैंने फवाद को बताई। फवाद बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। ऐसी हालत में भी मैं दिन रात काम करती, जॉब भी कर रही थी और घर के सारे काम भी करती। किसी को ज़रा बराबर तरस नहीं आता था, लेकिन ये सब मैं फ़र्ज समझती थी। फिर सास ने मुझे एक बात बता दी कि अगर मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो वो बेटी समेत मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने इस बारे में फवाद से बात की। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। वो कह रहे थे कि जैसे अम्मा कह रही है वैसे ही होना है, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता। उन्हीं दिनों मुझे गुस्सा आ गया और सास को मैंने ये कह दिया कि आप भी तो किसी की बेटी थी और आपकी भी तो बेटियां हैं, अगर बेटी हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। सास को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे बहुत मारपीट की। मेरा शोहर जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था सामने खड़ा सब कुछ देखता रहा। आज मुझे लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खामोशी से कबूल कर लिया। फिर अचानक से मेरी सास हर रोज़ सुबह सवेरे छत पर चली जाती और वहाँ सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी होकर न जाने मुँह ही मुँह में क्या बड़बड़ाती। जैसे ही असर की अजान होती तो लकड़ियों की आग जलाकर उसके अंदर के कागज़ को जलाती, कुछ पढ़ती रहती। लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पर यकीन ही नहीं रखती थी। मुझे एक हमसाई ने बताया कि मेरी सास एक पीर बाबा के दरबार पर जाती हैं, जहाँ वो शुरू से ही जाया करती थी। एक दो दफ़ा मुझे भी ले गई। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, लेकिन मैं यही सोचती कि प्रेगनेंसी में ऐसा अक्सर हो जाता है। फिर मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। जैसे ही फवाद कमरे में आते तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता और दिल चाहता कि दीवारों से टकरे मारूं। फवाद को मेरी इन बातों पर गुस्सा आने लगा, हालांकि ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। फिर मुझे बड़े बड़े साए नज़र आते। फवाद से इस बारे में बात करती तो कह देते कि तुम बहाने करती हो काम ना करने के। मैं उनसे कह देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब वो घर से चले जाते तो मेरी तबीयत अचानक से ठीक हो जाती। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे ही अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि कुछ पेचीदगियों की वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी सास ने मेरे मैके वालों को फ़ोन कर दिया कि वो आकर अस्पताल का खर्चा उठाए। हालांकि पूरे एक साल में मेरी सास ने मुझे मेरे माँ बाप के घर जाने के लिए एक दिन भी इजाज़त नहीं दी थी। एक दिन की इजाज़त थी, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। मैं फवाद के साथ गई। उस दिन मुझे भाइयों ने फवाद के साथ जाने से मना कर दिया कि जब तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है तो तुम उसे छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। उस दिन मैंने उनसे ये बात की कि अब कितनी आसानी से आप लोगों ने कह दिया कि मैं तलाक ले लूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैंने शादी को दिल से कबूल किया है। अब मैं फवाद को नहीं छोड़ सकती, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। घर वाले भी शायद मेरी यहाँ शादी करने पर बहुत पछता रहे थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। खैर, घर वाले उस दिन अस्पताल पहुँच गए। मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। मेरा ऑपरेशन हो चुका था। मेरे यहाँ एक बहुत प्यारी सी बेटी पैदा हुई। डॉक्टर ने मुझे ये खबर सुनाई तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुश हूँ या उदास। मैं अपनी ख्वाहिश को देखती तो बहुत खुश होती, अगर अपनी सास की बातों के बारे में सोचती तो बेहद परेशान होती। वो तो पहले ही मुझे जीने नहीं देती थी, और अब जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि बेटी पैदा हुई है तो न जाने मेरे साथ क्या करेंगी। लेकिन उस वक्त ये सब सोचने का टाइम नहीं था। मुझे ऑपरेशन थिएटर से सीधा इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। उस वक्त भी मुझे फ़िक्र अपनी बेटी की थी, हालांकि तबीयत भी ख़राब थी। शायद मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह यही थी। जैसे ही मेरी तबीयत संभली तो मैंने पहला सवाल नर्स से यही किया था कि मेरी बेटी कहाँ है। तो उसने जवाब दिया कि वो तो तुम्हारे घर वाले ले गए हैं, लेकिन अजीब किस्म की औरत है तुम्हारी सास,
बेटी का सुनते ही उस पर सख्ता तारी हो गया। इतनी बात कहकर वहाँ से वो चली गई थी। अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद थी। तब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरे अंदर उस वक्त हिलने की भी ताकत नहीं थी। मैंने सर घुमा कर इधर उधर का जायज़ा लिया, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। फिर सामने वाला शख्स, उस पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मेरी तो चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि उसका नीचे वाला हिस्सा इंसानों की तरह था, जबकि ऊपर शक्ल इंतहाई भयानक थी। लटकती हुई जिल्द, बड़े बड़े दांत, सर पर 2 सींग। मेरा पहले ही बीपी बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था। उसे देखते ही मेरे दिल को कुछ होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सांस रुक जाएगी और मैं अभी मर जाऊंगी। मेरे पास उस वक्त कोई भी नहीं था। पहले तो मैं समझी कि शायद ये मौत का फरिश्ता हो, अभी ये मेरी सांसें खींच लेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। मेरा शौहर भी मेरे पास नहीं था और सास भी नहीं थी। मेरा भाई और अम्मी आए थे। ये मुझे मिले और उन्होंने बताया कि मेरी सास मेरी बेटी को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए मेरी भाभी उसे अपने घर ले गई हैं। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और बार बार उस वक्त को कोस रही थी जब शादी इस घर में मेरी करवा ली थी। पहले अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त करती रही, अब मामला बेटी का था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी फवाद पर हो रही थी कि उसने माँ को इतना भी नहीं कहा कि बेटी उसकी है और वो उसे अपने घर लेकर जाएगा। लेकिन वो माँ के सामने हक की बात कहता ही कब था। मैंने उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, कभी उसे ये नहीं जितलाया कि मैं उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, कभी भी उसे खर्चे का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि उसका हर हुक्म बजा लाती। फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? मेरी ससुराल में कोई भी हस्पताल नहीं था। 3 दिन तक मैं हस्पताल रही, लेकिन मैं बेबसी के आलम में लेटी हुई थी। मुझे ऐसे महसूस होता कि कोई मेरे इर्द गिर्द है। मैं माँ से बार बार कहती, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे आसपास कोई मुझे डराने की कोशिश करता है। तभी माँ बोलती, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, ये तुम्हारे चले के दिन हैं और इन दिनों में हवाई चीज़ें इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं। लेकिन अचानक मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। जिस दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, मुझे अपने साथ वो माँ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसी रोज़ फवाद और मेरी सास ने मेरी माँ से कह दिया कि हम इसे अपने घर ले जाएंगे। अगर आप इसे अपने घर ले जाना चाहती तो हमेशा वहीं रखिएगा, फिर हमारे घर भेजने की ज़रूरत नहीं। अब चूँकि मैं एक बेटी की माँ थी, इसलिए मेरी माँ ने मेरी सास की बात पर अमल किया और ख़ुद घर चले गए। मैं अपनी सास और शोहर के साथ ससुराल आ गई, लेकिन वहाँ मुझे कोई पूछता तक नहीं था। मैं उस वक्त ठीक तरह से चल फिर भी नहीं सकती थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। फवाद घर के बाहर रहता, क्योंकि उसे मेरी सास मेरे कमरे में ही न जाने देती। मैं अपनी बेटी के बगैर न जाने कैसे टाइम गुजार रही थी। बेटी को मैंने देखा तक नहीं था। फिर अचानक से मेरी सास का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। वो बड़े मीठे अंदाज में बात करने लगी। मैं हैरान थी कि एकदम से कैसे काया पलट गई है। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे साथ वो वाक़यात बढ़ने लगे। उस दिन भी मैं घुटनों में सर देकर अपनी बेटी को याद करके रो रही थी। मैं चाहती थी कि फवाद से बात करूं कि वो मेरी बेटी को घर ले आए, लेकिन फवाद इतने दिन से मेरे सामने ही नहीं आए थे और मुझे तो लगता था कि वो घर ही नहीं आते। न जाने वो कहाँ चले गए थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पहलू में कोई बैठा है। मैंने जैसे ही गर्दन घुमाकर देखा, वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा नौजवान बैठा था। मैं तो देखते ही घबरा गई और बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? देखो, खुदा का वास्ता यहाँ से जाओ, मेरी सास ने देख लिया तो न जाने क्या इल्ज़ामात लगाएंगी। तभी वो बोला, तुम्हारी सास ने ही तो मुझे यहाँ भेजा है, फिर इल्ज़ामात क्यों लगाएंगी? तभी मैं बोली कि इसका क्या मतलब है, वो क्यों तुम्हें भेजेगी, भला झूठ बोल रहे हो? तो वो बोला कि ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम एक खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे शौहर ने तो आज तक कभी तुम्हारी तारीफ़ नहीं की। वैसे भी अब तुम्हारी खूबसूरती कम पड़ गई है। मेरी खूबसूरत गोरी रंगत पीली जर्द पड़ गई थी। मेरी खूबसूरत आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ गए थे। साल बीत गया था, मैंने शीशा तक नहीं देखा था। आज तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं की थी। न जाने क्यों मुझे अभी गुस्सा आया। तभी मैं बोली कि तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ,
میں تمہیں نہیں جانتی، تم میرے سسرال والوں کے رشتہ دار ہو تو مہربانی کر کے ان کے پاس جاؤ۔ تبھی اس نے جواب دیا کہ میں ان کا رشتہ دار نہیں ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تمہیں تو دیکھتے ہی میں اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ بے قدرے لوگوں کے ساتھ رہ کر کیوں اپنی قدر گنوا رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ اتنی بات کہتے ہی اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کے ہاتھ سے آگ نکل رہی ہو۔ میں نے ایک دم سے اپنا بازو چھڑایا اور بولی، خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ، میری ساس نے دیکھا تو قیامت برپا ہو جائے گی، مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، پہلے ہی پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ تبھی باہر سے ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑے ایک رخت لہجے میں بول رہی تھی، جب سے یہ منوس ہمارے گھر میں آئی ہے نئے سے نیا واقعہ ہو رہا ہے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ جو نوجوان ابھی یہاں بیٹھا تھا وہ غائب تھا۔ میری ساس دروازے میں کھڑی اونچی اونچی آواز میں کہہ رہی تھی کہ منوس، جب سے تیرے قدم اس گھر میں پڑے ہم پر سختیاں ہی آ رہی ہیں، نہ جانے کیسے ناپاک پاؤں ہیں تیرے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بولی، اماں میں نے کیا کر دیا ہے؟ تو وہ بولی، کیا کر دیا ہے تم نے؟ پتہ ہے فواد کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں ساری تکلیفیں بھول گئی۔ جو بھی تھا، بے شک یہ شادی میری پسند سے نہیں ہوئی تھی، لیکن فواد میرا شوہر ہونے کے ساتھ میری بیٹی کا باپ تھا۔ میں بھی اس سے محبت کرتی تھی، اس کو کوئی نقصان پہنچے اس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بولی، کیسے ہیں فواد؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میری ساس نے جواب دیا، ایسے کہہ رہی ہو جیسے بڑی فکر ہے تمہیں۔ اس سے پوچھا تم نے کہ اس نے کچھ کھایا پیا، اس کے کپڑے دھلے ہیں یا نہیں دھلے؟ میں بولی، اماں آپ جانتی ہیں کہ میری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے جواب دیا، ہسپتال لے گئے اسے، نہ جانے میرا بچہ کس حالت میں ہوگا۔ میری ساس بری طرح سے تڑپ اٹھی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے کچھ دن پہلے فواد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جہاں اسے کافی زیادہ چوٹیں لگی تھی۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی میری ساس، ہر روز نئی مصیبت آ رہی تھی۔ کیا سچ میں میری ساس صحیح کہتی ہیں کہ جب سے میں آئی ہوں تب سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ واقعات تو 2-3 مہینے سے ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے تو میں بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میری ساس بھی گھر سے چلی گئی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی اور پریشانی سے برا حال تھا کہ نہ جانے فواد کا کیا ہوگا، یہ سب کیسے ہو گیا۔ میری بیٹی کا باپ ہے فواد، بیٹی تو پہلے ہی میرے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ مجھ سے فواد کو بھی نہ چھین لینا، وہ خیر خیریت سے گھر واپس لوٹ آئیں۔ میں بے بسی سے رو رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جیسے ہی سامنے دیکھا، اب پھر سے وہ نوجوان وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ایسے خود غرض لوگوں کے لیے کیوں آنسو بہا رہی ہو جنہیں تمہارا احساس تک نہیں؟ تبھی میں بولی کہ تم کون اور کہاں سے آتے ہو اور پھر چلے جاتے ہو؟ میں پہلے ہی پریشان ہوں، میرے شوہر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی وہ بولا، پھر یہ تو تمہاری ساس کی سزا ہے۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، کیا سزا ہے؟ میری ساس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی ساس کو بد دعا نہیں دی، اور فواد تو میرا شوہر ہے، میری بیٹی کا باپ ہے، اس کے لیے میں نے کبھی برا نہیں سوچا۔ تو وہ بولا، میں جانتا ہوں تم ایک اچھی اور نیک دل کی لڑکی ہو، لیکن جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتے ہیں۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ تمہاری ساس اور شوہر کے ساتھ بھی وہی ہوا جس کے مستحق تھے، کیونکہ ہم جو آج بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں بولی، صاف الفاظ میں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور فواد تم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جو مرد اپنی بیوی کے حق کے لیے نہ بول سکے، اس کے حقوق نہ دلوا سکے، وہ تو مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ نہ جانے کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میں بولی، تم کون ہوتے ہو ہمارے ذاتی معاملات میں بولنے والے؟ میں شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ وہ بولے، جو اپنی بیٹی کی جدائی کاٹ رہی ہو، کیا تمہیں یہ برداشت ہو رہا ہے؟ اور دیکھو تمہارا شوہر کتنا خود غرض نکلا، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی اپنی بیٹی ہے، اس نے یوں دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیا اسے۔ تبھی میں بولی، تم مجھے میرے شوہر سے بدزن کرنا چاہتے ہو؟ آخر کون ہو؟ وہ بولا کہ میں جو کوئی بھی ہوں، میں تو بس تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم فواد سے طلاق لو۔
میں اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگی اور بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تبھی وہ بولا، دیکھو میری بات کا یقین کرو، میں تو سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ جانے کیوں اب لگتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہوگا۔ تبھی میں بولی کہ تم ہو کون اور مجھے کہاں دیکھا ہے کہ اتنی محبت کے دعوے کرتے ہو؟ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری ساس بالکل اچھی عورت نہیں، وہ تمہاری بہت بڑی دشمن ہے، اسے لگتا ہے کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تم نے آتے ہی ان کا بیٹا چھین لیا ہے۔ میں حیرانگی سے اس آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہاں پاس ہی پیر بابا کا دربار ہے نا، جانتی ہو تم اس دربار کو؟ تبھی مجھے یاد آیا کہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی میں ساس کے ساتھ اسی دربار پر گئی تھی۔ مجھے میری ہمسائی نے بھی بتایا تھا کہ میری ساس مجھ پر کوئی جادو ٹونا کروا رہی ہے۔ میں بولی، ہاں دیکھا ہے پیر بابا کا مزار، کیا ہوا اس مزار کو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس مزار پر رہتا تھا، پیر بابا کا ایک خاص شاگرد ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، لیکن تم اچانک سے ایسے میرے کمرے میں کیسے آ جاتے ہو؟ تو وہ بولا، پیر بابا نے مجھے اپنے ایک خاص عمل کے ذریعے اپنے پاس بلایا تھا، وہ جو لوگوں پر دم درود کر کے ان کے کام کرتے ہیں وہ میرے تھرو ہی کرواتے ہیں۔ لیکن اس دن پیر بابا چھٹی پر تھے کیونکہ گاؤں میں کوئی شادی تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، اس لیے اس دن دم کروانے کے لیے میں ہی بیٹھا تھا۔ جب تمہاری ساس میرے پاس آئی اور کہا کہ میری بہو مجھے بہت بری لگتی ہے، اس نے آتے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، میں اس پر کالا جادو کروانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے حقوق بھی تو اسی نے پورے کرنے تھے، لیکن چونکہ میرا یہ کام تھا کہ پیر بابا کے بتائے ہر کام کو بجا لاتا، کیونکہ میں ان کا غلام جن ذات تھا۔ پھر تمہاری ساس نے مجھے تمہاری ایک تصویر دی جس میں تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی مجھے ایسے لگ گیا کہ جیسے تم ہی ہو برسوں سے جس کی میں تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے کوہ کاف سے نہ تو کوئی جن زادی کبھی پسند آئی، نہ ہی اس دنیا کی کوئی آدم زادی پسند آئی، لیکن تم وہ واحد ہو جسے دیکھتے ہی مجھے عشق ہو گیا۔ تمہاری ساس کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس کو میں نے مختلف باتوں میں لگایا اور وہ تم پر کالا جادو کروا رہی تھی کہ جب تمہارے پاس بچہ ہو تو تم کالے جادو کے اثر سے اس دنیا سے ہی چلی جاؤ تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے۔ میں حیرانگی سے اس جن زادے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے تو آج تک اپنی ساس کی ایک ایک بات مانی تھی، اس نے جو کچھ کہا میں نے وہ کیا۔ تبھی میں اسے پوچھنے لگی کہ میرے شوہر کو اس بات کا علم ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، اسے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن وہ مرد جو اپنی بیوی کو ماں کے سامنے اس کے حقوق نہ دلوا سکے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والے کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تم مجھے مروا دیتے اپنے کالے جادو کے ذریعے، کیوں مجھے زندہ رہنے دیا؟ تبھی وہ بولا، کیسے مرنے دیتا، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ تمہاری ساس کو میں نے ایسے تعویذ بنا کر دیے جن سے تمہاری صحت اور اچھی ہو گئی۔ پھر جب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو تمہاری ساس کو بہت غصہ آیا، وہ دوبارہ دربار پر گئی کہ اس کی بہو تو صحیح سلامت ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میں نے اسے پھر بہانے لگا کر بھیج دیا کہ اس سے پیار سے بات کرو، کچھ دن کی مہمان ہے، اسی لیے میں تمہیں تمہاری ساس سے بچانا چاہتا ہوں، تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ تمہیں کسی بھی طرح بیٹے کی زندگی میں برداشت نہیں کرے گی۔ اگر کالے جادو کے ذریعے وہ اپنا راستہ نہ صاف کروا سکی تو وہ تمہیں خود ہی مار ڈالے گی، کیونکہ میں نے اس عورت کا ذہن پڑھ لیا ہے۔ تبھی میں بولی کہ تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کچھ بھی کرو تم ایسا نہیں کرتے کہ میری ساس کا دماغ درست کر دو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، میرا شوہر بھی ٹھیک ہو جائے، سانپ کا اثر ختم ہو جائے، میرے لیے ان کے دل میں جتنی نفرت ہے وہ ختم ہو جائے، میرا شوہر اتنا بہادر ہو جائے کہ وہ میرے حقوق و فرائض میں کوتاہی نہ کرے۔ اس وقت میں نے اس جن زادے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی۔ تبھی وہ بولا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اس دل کا کیا کروں؟ تبھی میں بولی کہ پلیز میرے لیے، میری بیٹی کے لیے، تم کہہ رہے ہو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، تم یہ قربانی میرے لیے دے دو، میں اپنی بیٹی کے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، صرف اپنی ماں سے ڈرتا ہے۔ میں نے جس دن اس گھر میں قدم رکھا اس دن قسم کھائی تھی کہ اب یہاں سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ میں سچ میں شوہر سے محبت کرتی ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مجھے یوں جذباتی ہوتا دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے،
तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं कुर्बानी देता हूँ। जाओ, क्या याद करोगी कि कोई जिन ज़्यादा ऐसा भी था कि मुझ पर आशिक होकर मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करके गया। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। उसके बाद उसने मेरी सास को अच्छा खासा सबक सिखाया। रात को अपनी डरावनी शक्ल में आकर उसे डराता और कहता कि अपनी बहू के साथ अच्छा सलूक करो, नहीं तो तुम्हारा गला दबा दिया जाएगा। अब वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। उस दिन के बाद से मेरी सास ने काला जादू करना भी छोड़ दिया। अब मेरे साथ वो इंतहाई शफीक और मेहरबान लहजे के साथ बात करती थी। मेरा शौहर तो पहले ही मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन सिर्फ डरता था। अब वो सबके सामने खुलकर बोलने लग गया। जहाँ मेरे साथ ज्यादती होती वहाँ अपना फ़र्ज अदा करता। मैं अपनी बेटी को घर वापस ले आई। उस जिनजादे की दी हुई कुछ माल और दौलत भी मेरे पास थी, जिससे मैंने अपने शौहर का कारोबार शुरू करवा दिया और उसे बहाना बनाया कि ये मेरे जमा किए हुए पैसे हैं। उसने भी कोई दूसरा सवाल नहीं किया क्योंकि मैं जॉब करती थी। अब आप मुझे बताएं कि वालिदैन बेटी की मर्जी के बगैर उसकी शादी उन्हें कर देनी चाहिए, या बेटों की तरह बेटियों का भी उतना ही हक है कि उनसे पूछा जाए कि जहां उनकी शादी कर रहे हैं वहां वो शादी करने के लिए राजी भी है या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी बेटियों ने गुजारनी होती है। तो बराए मेहरबानी कम अज़ कम उनकी मर्जी पूछ लिया करें और कभी भी अपनी पढ़ी लिखी बेटी को जाहिलों में न ब्याहें, क्योंकि वो जितना सफ़र तय करती हैं वही वो जानती हैं। मैंने ये बात अपनी ज़िंदगी से सीखी है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।